الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم خواتین، ایمانی ماں بہنوں، قرآن پاک کا تیسرا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51-52 یعنی 50 پر 1 50 پر 2 پڑھی گئی۔ ان آیتوں اور ان کی بعد کی آیتوں کا ہم مختصر خلاصہ سنیں گے۔ ان آیتوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں پورے قرآن میں جتنا تفصیل سے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء کا اتنا تفصیل نہیں آیا ہے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان کے دعوت کا تذکرہ وغیرہ ہے، لیکن جس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ ان کی نانی کی منت کا تذکرہ، پھر ان کی والدہ کی پیدائش کا تذکرہ، پھر والدہ کی پاک دامن کا تذکرہ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، بچپن میں ان کا گفتگو کرنا، پھر ان کی کرامات کا سلسلہ، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں پھر آنا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب تک واضح علامت نہیں ہوگی، نشانی نہیں ہوگی، پہچاننا کہیں بعد والوں کو مشکل نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ مختصر جانیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ نبی عام ہے، رسول خاص ہوتا ہے، یعنی جو بھی رسول ہے وہ نبی ہوتا ہے، جو بھی نبی ہے نہیں۔ لاکھوں نبی آئے، ایک روایت میں 1,24,000، بعض روایت میں اس سے زیادہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے، نبی کا تذکرہ، لیکن رسول ان میں سے چند لوگوں کو، اللہ نبیوں میں سے چند نبی کو اور اعلیٰ مرتبہ دیا جسے ہم رسول سے یاد کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ رسول ان کو کہتے ہیں جن کو مستقل شریعت دے کر، احکامات دے کر اللہ تعالیٰ بھیجا ہو۔ آپ ایسے ہی سمجھنا ہے، ایک چھوٹی ڈگری ہوتی ہے، مثلا 10th ہے، +2 ہے، اس کے بعد کالج کا مرحلہ آتا ہے۔ ایک آدمی کالج پڑھ رہا ہے تو لازمی طور پر وہ نیچے کے سلیبس کو پاس کیا ہوگا، نیچے کے سلیبس کو پڑھا ہوگا۔ تو جو بھی رسول ہوگا وہ نبی ہوگا، جو بھی نبی ہوگا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رسولوں کی حفاظت کیا، رسولوں کی، دنیا میں کوئی رسول قتل نہیں کیے گئے، انبیاء قتل کیے گئے، نبی قتل کیے گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور بھی جو نبیوں کے قتل کے واقعات ہیں، اگر ان کو اٹھا کر دیکھیں وہ نبی ہیں جو قتل کیے گئے ہیں، رسولوں میں سے کوئی قتل نہیں کیے گئے۔ اب مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے، اس میں 3 جماعتیں ہو جاتی ہیں۔ یہود، جو عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، یہود کے آخری نبی بنا کر، لیکن یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا تو وہاں سے نصارہ بن گیا ہے۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے، ان کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے قتل کر دیا۔
عیسائی کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ نصرانی یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا یعنی قتل کیا گیا، اس کے بعد پھر چند دن کے بعد ان کے جسم میں روح آ گئی، یعنی ان کے لاش کو ایک جگہ رکھا گیا، ان کی گھڑی ہوئی چیزیں۔ اسلام کہتا ہے، صحیح عقیدہ کہتا ہے، نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا گیا، نہ ہی قتل کیا گیا، بلکہ اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آخری بنی اسرائیل کے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو قبول نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن بن گئے۔ آگے اس کا بھی یہاں پر تذکرہ آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کسے کہتے ہیں؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے خاص لوگوں کو حواری سے یاد کیا جاتا ہے۔ محققین کہتے ہیں 12 حواری تھے، ان میں سے ایک حواری بعد میں مرتد ہو گیا تھا، وہی اسی کو سولی پر چڑھایا گیا، اللہ نے اسی کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا گیا۔ اور بعض لوگ بھی ایمان لائے تھے، 70-72 لوگ ایمان لانے والے میں تھے، ان میں خاص لوگ 12 لوگ تھے جنہیں حواری کہا جاتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا، تکلیف پر تکلیفیں پہنچائی گئی، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون میرے دین کی مدد کرے گا، کون میرا ساتھ دے گا، اس دین کے لیے قربانی میں دعوت میں ساتھ دے گا؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم دین کے لیے مدد کریں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم گواہ دیتے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، ہم رسول کی اتباع کریں گے۔ ان باتوں کو کہا، چنانچہ دین کی محنت کرتے رہے۔ اس زمانے میں رومن امپریس کا زمانہ تھا، رومن جو یہود لوگ تھے، وہاں یہود بادشاہوں کے پاس یہودیوں کے علماء وغیرہ نے جا کر کہا دیکھو یہ عیسیٰ نامی جو شخص ہے یہ بے دینی کو پھیلا رہا ہے، تورات کے خلاف دعوت دے رہا ہے، حالانکہ تورات کا تتمہ ہی انجیل ہے۔ تورات ہی جو باتیں ہیں تورات میں ہے، زبور میں ہے، وہی انجیل میں ہے، اسی بنیادی چیزیں قرآن کے اندر ہے، سب اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں بادشاہ کے سامنے جا کر رکھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو سولی چڑھا دی جائے۔ چنانچہ سولی چڑھانے کا جو مرحلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت سے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اس کے لیے الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں، انی متوفیکا ورافعوکا، ہم تم کو پورا اٹھائیں گے۔ متوفی کا معنی مکمل اٹھا لینا، اس میں کہا جاتا ہے یعنی موت دے دینا، بعض موت کا کیا ہے، یعنی ہم آپ کو موت دیں گے۔ اب یہ لوگ آپ کو مارنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، یہ یہاں تو آپ نہیں مریں گے، ہم تو آپ کو یعنی عیسیٰ کو ہم آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیں گے، پھر جب تم دنیا میں آؤ گے تبھی موت مرو گے، تبھی موت تمہارے اوپر آئے گی، ہم تم کو موت دیں گے۔ اور اسی طرح رافعوں کا ہم آپ کو بلند کریں گے۔ چنانچہ دوسری جگہ میں ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ ان کو آسمان میں اوپر اٹھا لیا۔ ہوا یہ جس کمرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، دشمن حملہ کرنے کے لیے اندر آ کر گھسے۔ ان میں سے ایک حواری جو مرتد ہو گیا تھا، ان کے ساتھ ہو گیا، نشان بتایا تھا، جیسے ہی وہ لوگ اندر گئے، سب سے پہلا جو داخل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کا شکل بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اللہ کہتا ہے متوفی کا ہم آپ کو پورا اٹھا لیں گے، آپ کا سایہ بھی لوگوں پر نہیں پڑے گا، یہ کیا آپ کا جان لیں گے، ہم آپ کو اٹھا لیں گے۔ چنانچہ اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ جو سب سے پہلے اندر داخل ہوا تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی ہو گئی، اب یہ لوگ اسی کو پکڑ کر لائے، چونکہ شکل عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ وہ چیخنے لگا میں تو تمہارا آدمی ہوں، لوگ کہنے لگے تو عیسیٰ ہے۔ اب وہ لوگ شک میں پڑ گئے، اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا، اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں گئے؟ بل شبہ لہم، شبہ میں ڈال دیا گیا
یا اس طرح شبہ ہو گیا، یہود کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، نصارہ بھی اس آدمی کو سولی پر چڑھا دیے جو انہی کا آدمی تھا، اور کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب میں چڑھ گئے، اور ایک غلط عقیدہ گھڑ لیا کہ آدم علیہ السلام سے جو کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی تھی، جس اناج کو کھانے سے روکا گیا تھا، کھانے کی وجہ سے نسلوں میں جو گناہ چل رہا تھا، اس گناہ کا کفارہ کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ گئے تھے، کفارہ ہو گیا تھا، اب جو ان پر ایمان لائے گا وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ اس طرح کی بکواس غلط باتیں بھر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم آپ کو اٹھائیں گے، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں سے جو انکار کرنے والے ہیں ان سے پاک رکھیں گے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا کہ آپ کی طہارت، پاکی کا تذکرہ کریں گے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک اترا ہے اس کے اندر جیسے آل عمران میں تذکرہ ہے، اسی طرح سورہ مریم میں تو پورا سورہ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی احادیث میں بتایا گیا مریم نیک عورت تھی، پاک باز تھی، اللہ نے اپنے قدرت سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسرا تفسیر یہ کرتے ہیں مطہرک من الذین کفروا، ہم آپ کو پاک رکھیں گے، یعنی دنیا سے اٹھا کر آسمان میں لے جائیں گے، فرشتوں کے پاس رکھیں گے جو پاک مخلوق ہیں، نورانی مخلوق ہیں۔ وہیں یہ بھی بتا دیا گیا آپ پر جو ایمان لانے والے ہیں یعنی عیسائی لوگوں کو قیامت تک اونچا رکھیں گے، بلند رکھیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی حکومت زمانے سے چل رہی ہے، آج بھی امریکہ اٹھا لے، برطانیہ اٹھا لے، عیسائیوں کی حکومت ہے۔ مسلمانوں کی بھی کئی ملکیں حکومتیں ہیں، اس سے پہلے بھی بہت بڑا حصے تک مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن کبھی یہودیوں کی حکومت کہیں قائم نہیں ہوئی، یہودیوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے۔ اللہ کہتا ہے وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کے مقابلے میں آپ کی اتباع کرنے والوں کو ہم بلند رکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی لوگ دنیا کے اندر ہمیشہ اوپر ہی، اب کر کوئی کہیں اسرائیل تو قائم ہے، اسرائیل بذات خود قائم نہیں ہے، اسرائیل قائم ہے تو اس کے پیچھے امریکہ، برطانیہ، نہ جانے کتنے ملک کا سپورٹ کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر ان کی امداد وغیرہ ختم ہو جائے، اگر ان کی مددیں ختم ہو جائے، اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو ذلت ہی ذلت کو باقی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، اور اسی طرح فرمایا یہ جو یہود عیسائیوں کے خلاف کہتے ہیں، خود عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہتے ہیں، قیامت میں ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میرے ہی طرف آنا ہے، ساری چیزوں کو بتا دیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے۔ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک علامات قیامت قریبہ ہے، ایک بعیدہ ہے، ایک متوسطہ ہے۔ بعیدہ کا معنی جو بہت پہلے ہو گیا ہے، قیامت کی نشانیاں جو جیسے چاند کا 2 ٹکڑا ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی بنا کر بھیجا جانا، بہت سی باتوں کو اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا وہ ہو گئے ہیں، وہ بعیدہ ہے۔ متوسط قیامت کی نشانیاں جو روز مرہ ہو رہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا شراب عام ہو جائے گا، ناچ گانا عام ہو جائے گا، ماں باپ کی بے حرمتی ہوگی، بیوی کی عزت ہوگی، دوست احباب کی عزت ہوگی، باپ کی بے احترامی ہوگی، فلاں فلاں سود عام ہو جائے گا، نام بدل کر شراب پیا جائے گا۔ اس طرح کی جو درمیانی چیزوں کو فرمایا اسے متوسطہ کہتے ہیں۔ اور ایک بعض نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب ہونے والی ہیں، قیامت کے قریب ہونے والی ہیں، ان نشانیوں کے بعد ہی قیامت آنے والی ہے۔ ان نشانیوں میں سے 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک ہے ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، خروج دجال۔ ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، خروج دجال۔ اب ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں،
مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے ہی، اس لیے دنیا کے اندر بہت سے جھوٹے بہت عیسیٰ پیدا ہو گئے، جھوٹے مہدی پیدا ہو گئے۔ ہندوستان کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے دعویٰ کر دیا میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، اور پنجاب کا مرزا غلام احمد قادیانی مذہب کے نام سے پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، جسے احمدیہ کہتے ہیں، اس نے بھی دعویٰ کیا میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی رضی اللہ تعالیٰ دجال کے خروج کے واقعے کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ حدیث کے اندر واضح طور پر، جسے حدیث متواتر کہتے ہیں، لگاتار حدیثوں کے اندر، مشہور حدیثوں کے اندر ان واقعات کو بنایا گیا۔ سب سے پہلے مہدی کون ہوں گے؟ ایک اللہ کے ولی ہوں گے۔ جس طرح اولیاء دنیا میں آتے ہیں اولیاء کے امام بن کر قیامت کے قریب آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرے خاندان میں سے ہوں گے، وہ میرے خاندان میں سے ہوں گے، یعنی میرا نواسا حسن کے اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا نام میرے نام سے مشابہت ہوگا، میرے باپ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا۔ مہدی کا نام، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ مہدی رسول نہیں ہوں گے، نبی نہیں ہوں گے، وہ اولیاء میں سے ہوں گے، اس زمانے کے بہت مشہور، اللہ تعالیٰ ان کو مشہور کرے گا، سعادات میں سے ہوں گے، حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں ہوں گے۔ امام اس لیے کہا جاتا ہے وہ آئیں گے، خلافت کو عام کریں گے۔ اسی طرح شیعہ میں یہ ان کا عقیدہ ہے کہ آخری امام ان کا جو چھپا ہوا ہے وہ باتیں گھڑے ہیں، وہ اسی طرح امام مہدی بھی مشہور ہو گیا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ بعض لوگ احترام سے علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی نازل کریں، اصل میں وہ نبی نہیں ہوں گے، اس لیے کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، زیادہ مناسب چونکہ اللہ ان سے راضی ہوگا، احادیث سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد، باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ کئی لوگ جو عبداللہ ہے اپنے بیٹے کا نام اس امید سے میرا بیٹا محمد ہو جائے، میرا بیٹا مہدی ہو جائے، امیدوں پر امیدیں لگاتے ہیں۔ اللہ جس سے چاہے گا وہ خوش نصیب بچہ پیدا کرے گا۔ مدینہ منورہ میں رہیں گے، اس وقت میں عرب کے بادشاہوں میں جھگڑا ہوگا، شہزادوں میں ہنگامہ ہوگا، تخت کے لیے جھگڑا ہوگا اور فساد بہت عام ہو گیا ہوگا۔ حضرت مہدی مدینہ سے نکل کر مکۃ المکرمہ آئیں گے، آخر لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس طرح طالوت کے لشکر میں لوگ تھے اتنے لشکر حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے، جیسے بدر میں تھے۔ بعض کہتے 313 اس وقت کے اولیاء نیک لوگ خود بخود جمع ہوں گے، اللہ وہ نظام لائے گا۔ حضرت مہدی کو کعبۃ اللہ اور کعبۃ اللہ میں حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان جگہ میں لوگ پکڑیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ ہم آپ کے ہاتھ میں ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ امت کے امیر بنیں گے، اور امت پر حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ تیار نہیں ہوں گے۔ سارے لوگ کہیں گے نہیں، آگے آپ کو آنا پڑے گا، آپ ہی کے اندر وہ ساری نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی جو نشانیاں بتائیں اللہ اس کو ظاہر کرے گا، نیک لوگوں کو وہاں پر جمع کرے گا، آخر یہ قبول کریں گے، یہ امت کے امیر بنیں گے، امت کے امیر المومنین بنیں گے۔ اس وقت یہ ایک لشکر اللہ کے نبی نے فرمایا سفیانی لشکر شام سے نکلے گا مکۃ المکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ زمین میں اس لشکر کو دفن کر دیں گے۔ پہلا سامنے کا لشکر غرق ہوگا، پیچھے کا لشکر، پھر درمیانی لشکر۔ حضرت مہدی بعض روایت میں ہے 7 سال تک حکومت کریں گے، بعض روایت میں ہے 9 سال تک حکومت کریں گے۔ بہت امن ہوگا، بہت خیر خائی ہوگی، بہت اچھی طرح سے حکومت کر رہے ہوں گے۔ اسی درمیان میں دجال کا خروج ہوگا۔ دجال دنیا ہی میں ہے، کہاں ہے اللہ بہتر جانے، لیکن محققین کہتے ہیں برمودا ٹرائنگل جو ہے واشنگٹن کے قریب جو سمندر ہے وہ ایک علاقہ ہے، وہاں کوئی آدمی جا نہیں سکتا، بہت سے عجیب عجیب وہاں پر واقعات ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، وہاں ہونے کا زیادہ امکان ہے، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، وہاں بھی زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ حدیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ سمندری علاقے میں، سمندری ساحل کے علاقے میں، سمندری علاقے جو ساحل سے لگا ہوا رہتا ہے، ایسے علاقے میں دجال ہوگا۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ
اللہ کے نبی کے زمانے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں، جو بیڑیوں میں بندھا ہوتا ہے، اس سے بات چیت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جب تذکرہ کرتے ہیں، مسلم شریف کے اندر تفصیل ہے، اللہ کے نبی ان کو منبر پر بٹھاتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں دیکھو میں جس دجال کے بارے میں تمہیں ڈراتا تھا وہ دجال سے مل کر آئے ہیں۔ چنانچہ دجال باہر نکلے گا۔ دجال کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ جب نکلے گا ساری تحقیقات کی انتہا میں نکلے گا، ٹیکنالوجی ساری چیزیں اس کے پاس ہوگی، بارش جہاں چاہے گا برسائے گا، جسے مصنوعی بارش کہتے ہیں، اور اسی طرح پانی وغیرہ کا پورا نظام اس کے پاس آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ اسے ایک بڑی طاقت دے کر بھیجے گا، بہت بڑی طاقت دے کر بھیجے گا۔ دجال فتنہ مچاتا ہوگا پوری دنیا کے اندر، ایک ہاتھ میں اس کے جنت ہوگا، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگا، اس کا جنت جہنم ہوگا، اس کا جہنم دوزخ ہوگا، اور ایک علاقے میں جائے گا، لوگوں سے کہے گا میں خدا ہوں۔ با ایمان والے کہہ دیں گے، جو اس وقت میں پکے ایمان والے، تو خدا نہیں، تو کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے اس کے پیشانی پر کافارا یعنی کافر کا مادہ ہے، کافر لکھا ہوگا۔ یہ ایک آدمی سے کہے گا میں خدا ہوں، وہ کہے گا نہیں تو خدا نہیں، اگر میں تجھے دو ٹکڑا کر کے زندہ کروں کیا تو مجھے مان لے گا؟ چنانچہ دجال اسے دو ٹکڑا کر کے دو طرف ڈالے گا، درمیان میں چلے گا، پھر کہے گا کہ اٹھ جا، یہ آدمی کھڑا ہو جائے گا، اب پوچھے گا اب تو مجھے مان لے میں خدا ہوں، کہے گا مجھے اور یقین ہو گیا تو ہی دجال ہے، میرے نبی کی حدیث کے اندر ہے تو ایسا ایک آدمی پر کرے گا، وہ تو مجھ پر ہی کر دیا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے اس کے پاس اناج روٹیوں کا ڈھیر ہوگا، جو اس کے ماننے والے ہوں گے اس کو دے گا، بہت فتنہ مچائے گا، پوری دنیا میں پھیلے گا، پوری دنیا میں پھیلے گا، گدھے کی سواری کرے گا، گدھے سے مراد حقیقی گدھا ہو یا اس زمانے کی ٹیکنالوجی جو بھی ہو، فلیٹ ہو کیا کوئی بھی چیز ہو، جو بھی ہو، بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلے گا، صرف حرمین شریفین میں نہیں آ سکتا، مکہ اور مدینہ کے اندر داخل ہونا چاہے گا داخل نہیں ہوگا۔ مدینہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دروازوں پر فرشتوں کو کھڑا کریں گے، احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کو دیکھ کر گالیاں دے گا۔ خیر لمبا واقعہ ہے، فتنہ مچاتا رہا ہوگا۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دجال کے بارے میں فکر کر رہے ہوں گے، عصر کی نماز کے لیے اذان ہو گئی ہوگی، اقامت کہہ رہے ہوں گے، اس درمیان میں دمشق کی جامعہ مسجد میں سفید مینارہ ہوگا، دمشق جو سیریا میں ہے، اس مینارے کے مشرقی جانب مشرقی جو مینارہ ہے اس پر دو فرشتوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین میں اتریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس طرح اتریں گے گویا کہ ابھی ان کے بال سروں سے پانی ٹپک رہا ہے، ایک دم حشاش بشاش، جس طرح اٹھائے گئے تھے اسی طرح اتریں گے، اور نیچے آنے کے بعد حضرت مہدی پیچھے ہٹ جائیں گے، کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، حضرت مہدی سے کہیں گے نہیں اقامت تمہارے لیے ہوئی ہے، تم نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ایسی نماز ہوگی کہ حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول تھے، نبی اور رسول رہیں گے، لیکن ان کی نبوت نہیں چلے گی، ان کی رسالت نہیں چلے گی۔ جیسے ایک علاقے کا وزیر اعظم ہے، پریزیڈنٹ ہے، کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے، مثلا ہندوستان کا ہے، کہیں بنگلہ دیش چلا گیا، امریکہ چلا گیا، اسے وزیر اعظم کہیں گے، لیکن وہاں ان کا کچھ نہیں چلے گا، وہاں تو اس کا چلے گا جو وہ وہاں پر جو وزیر اعظم ہے، جو جہاں وہاں جو صدر مملکت ہے اسی کا چلے گا۔ اللہ کے نبی قیامت تک کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا قبول کیا تھا، تو اسی محمد الرسول اللہ کی دین کی اشاعت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ حدیث کے اندر ہے خود عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، چرچوں کو توڑیں گے اور لوگوں سے ناراض ہوں گے، تم نے مجھے خدا بنا دیا، بعض نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، خنزیر کو ختم کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت کریں گے، اور جو لوگ فرما بردار ہوں گے وہ ایمان میں داخل ہوں گے، جو نافرما بردار ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ نصارہ اکثر اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یہود منکر بنیں گے۔ جب دجال باہر نکلے گا، دجال جب باہر آئے گا، اصفہان کے
70,000 یہود اس کے ساتھ ہوں گے، چونکہ دجال یہود میں سے ہوگا۔ دجال کا مستقل وہ انتظار کرتے ہیں، یہود آج بھی بلا رہے ہیں، وہ اپنا مسیحا کہہ رہے ہیں، ہمارا خدا آنے والا ہے، ہماری کھوئی ہوئی حکومت آنے والی ہے۔ خیر یہود انتظار کر رہے ہیں، ان تینوں کا خاص کر دجال اور عیسیٰ کا، عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں، مسلمان بھی انتظار کر رہا ہے، یہود بھی انتظار کر رہے ہیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تبھی تو دجال باہر نکلے گا، تو اس لیے عیسائی بھی انتظار میں، یہود بھی انتظار میں کہ عیسیٰ آئے تبھی تو ہمارا مسیحا آئے گا۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام باب اللد جو اسرائیل فلسطین کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، وہاں پر دجال کا سامنا کریں گے، دجال کو جہنم رسید کریں گے، دجال کا گردن اڑائیں گے، دجال مرے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام پوری امت کی حفاظت کریں گے، اسلامی حکومت کو قائم کریں گے، امن ہی امن ہوگا، چین ہی چین ہوگا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، یاجوج ماجوج آئیں گے، فتنہ مچائیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر طور پہاڑ میں چلے جائیں گے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندگی گزاریں گے، انتقال ہوئیں گے، اولاد شادی اولاد ہوگی، انتقال ہونے کے بعد روز اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین کا عمل ہوگا، پھر دنیا کے اندر فسادات ہوں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو ان چیزوں کے اندر بعض چیزیں جو بعد میں پیش آنے والی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ ایک تو اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مکرو کا معنی داؤ کرنا، یعنی مکر کرنا، پیچیدہ کام کرنا، خلاف قانون کام کرنا، ان لوگوں نے مکر کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی، اللہ نے بھی مکر کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح حفاظت سے آسمان میں اٹھا لیا، ان میں سے کسی کو پہچاننا بھی نہ ہو سکا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکا، کسی کو مار کر ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 5 جو خوبیاں بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت دے گا، یعنی پورا اٹھا لے گا، پھر ان کو بلند کرے گا اور ان کو پاک کرے گا، جو نسبتیں غلط ہیں یہ نبی کے ذریعے اسی طرح فرشتوں کے ساتھ رکھ کر پاک رکھے گا، اور ان کے ماننے والوں کو بلند رکھے گا، جیسے عیسائی وغیرہ ہیں۔ اور اسی طرح قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اسلامی مملکت کو قائم کریں گے، اور ان کی نسبت سے جو غلط باتیں شرک وغیرہ قوم نے کر دیا ہے اس کے خلاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع آیتوں میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، ایک تو توحید، اللہ کو ماننا، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری اطاعت کرو، اپنے قوم یعنی عیسائیوں سے کہا، اہل کتاب سے، بنو اسرائیل سے کہا، انہی کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، میری اطاعت کرو، تقوی اختیار کرو۔ اس کے ساتھ آیتیں شروع ہو رہی ہے، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا، اس کا ترجمہ گزشتہ مجلس میں بھی ہو گیا تھا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو، وَآتِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ تیسری چیز کیا؟ ان اللہ ربی و ربکم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، وربکم، تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں ہو، اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، تقوی اختیار کرنا، فاتقوا اللہ وآتیعون ان اللہ رب فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ فلما احس عیسیٰ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، منہم الکفر، ان لوگوں سے کفر کا، انکار کا، یہود عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے لگے، ساتھ نہیں دیے،
قال عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ، اللہ کے دین کے سلسلے میں. قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے لیے مدد کریں گے. آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. واشہد، اور گواہی دیتے ہیں بأننا مسلمون، یہ کہ ہم فرما بردار ہیں. پھر یہ دعا اللہ سے مانگی حواریوں نے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، جو تو نے اتارا، واتبعنا الرسول، ہم نے اتباع کی رسول کی. فاکتبنا مع الشاہدین، لکھ دے ہمارے لیے، ہم کو لکھ دے تصدیق کرنے والوں میں سے، گواہ دینے والوں میں سے. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، ان لوگوں نے یعنی یہود نے مکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کی. مکر اللہ، اللہ نے ان کے ساتھ مکر کیا، یعنی ان کے مکر کو ناکام کیا. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالی بہترین مکر کرنے والا ہے، تجویز کرنے والا ہے. اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، جب عیسیٰ علیہ السلام اندر تھے، حملہ کرنے والے آ رہے تھے، اس موقع پر اللہ نے کہا انی متوفیکا، میں تم کو پورا اٹھا لوں گا، یعنی موت دوں گا، بعد میں انتقال ہوں گے، یا اب مکمل اٹھا لوں گا. ورافعک الی، تم کو اٹھا لوں گا اپنی طرف. ومطہرک من الذین کفروا، آپ تم کو پاک کروں گا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، ان کے الزامات سے پاک کروں گا. وجائل الذین اتبعوک، بناؤں گا ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے، فوق الذین کفروا، ان کافروں سے اوپر، اونچا رکھوں گا، الی یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی یہود پر نصارہ غالب رہیں گے. ثم الی مرجعکم، پھر تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. فاحکم بینکم، فیصلہ ہوگا تمہارے درمیان میں. فیما کنتم فیہ تختلفون، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ان کو سخت عذاب دوں گا. فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا. اجورہم، ان کے اعمال کا، اجر کا. واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی قرآن کا نور عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم بیض وجوہنا، اللہم بیض وجوہنا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اللہم آتنا کتابنا بیمیننا ولا تؤتنا بکتابنا بشمالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد.